دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی وہ معلومات جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی حیرت انگیز کرامت جسے سننے کے بعد آپ کا دل کانپ کر رہ جائے گا۔ جی ہاں، جس درگاہ پر شیر بھی آتے ہیں سلامی دینے، جس درگاہ پر کرتے ہیں بادشاہ بھی غلامی، جن کو کہتے ہیں بابا حاجی ملنگ۔ تو دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئے تھے، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو میں پوری معلومات دے دوں گا۔ اور دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری اور ماشاءاللہ میں موجود ہوں کلیان شریف کی سرزمین پر، اور یہاں پر درگاہ شریف ہے حاجی عبدالرحمن عرف ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ تو ماشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ عرس کے خوبصورت مناظر دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو میں حضرت کی سوانح حیات بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اور ماشاءاللہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پہاڑ پر ہے حاجی عبدالرحمن عرف ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو یہ درگاہ شریف مہاراشٹر کے علاقے کلیان کی ایک پہاڑی پر موجود ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، اور یہاں جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، ان اللہ کے ولی کا مبارک نام حضرت حاجی عبدالرحمن عرف ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ ہی کے ساتھی جنہیں ہم دوسری سلامی کہتے ہیں۔ آپ جب حضرت حاجی عبدالرحمن عرف ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف جاتے ہیں اور آپ پہاڑ چڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پہلی درگاہ دیکھنے کو ملے گی۔ یہ پہلی سلامی ہے، اور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ ان کا مبارک نام حضرت حاجی بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کے دوسرے ساتھی جنہیں ہم دوسری سلامی کہتے ہیں، ان کی درگاہ شریف حضرت عبدالرحمن عرف ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے کچھ ہی دوری کے فاصلے پر موجود ہے، اور ان کا مبارک نام حضرت حاجی سلطان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بہرحال تو چلیے دوستو ہم جان لیتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے حضرت حاجی عبدالرحمن عرف ملنگ شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سوانح حیات۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور آپ اس ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور آپ اس ویڈیو کو کاٹ کر بالکل بھی نہ دیکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو ہم اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ زمین تپتی ہے تو بارش ہوتی ہے، رات کی سیاہی گہری ہوتی ہے تو صبح کا نور طلوع ہوتا ہے۔ خدا کے بندے خدا کی بتلائی ہوئی راہ سے گمراہ ہونے اور گمراہی سرکشی پر بدل جاتی ہے تو خدا کی رحمت کو جوش آتا ہے اور کسی عظیم رہنما کا ظہور ہوتا ہے۔ دوستو سن 700 میں ہندوستان کا ایک علاقہ جو کوکن کے نام سے مشہور ہے، یہاں پر راجہ نل کی حکومت تھی۔ اس کی دور حکومت میں مسلمانوں پر اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اور لوگوں کا جادو منتر پر عقیدہ تھا، اور راجہ نل بھی ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ اور یہی وہ دور تھا جب حاجی ملنگ عبدالرحمن زبیر ہندوستان تشریف لائے اور بابا حاجی ملنگ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بہرحال روایت ہے کہ آپ مکہ شریف میں اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما تھے۔ 12 ربیع الاول 770 ہجری کو آپ بعد محفل میلاد خواب میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ آپ ہندوستان کے کوکن میں تشریف لے جائیں اور وہاں اسلام کی شمع کو روشن کریں۔ وہاں کے لوگوں کو روحانی تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ صبح آپ بیدار ہوئے اور آپ اپنے مریدین کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا، اور چند مریدین کو لے کر ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ سفر کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ بالآخر اس علاقے کے حدود میں پہنچ گئے جس کی نشانی آپ کو خواب میں دی گئی تھی۔ یہ اس وقت نہایت گنجان کوہستانی کا علاقہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن جب کہ آپ کا سفر جاری تھا، آپ کو پیاس محسوس ہوئی اور پانی ختم ہو چکا تھا، اور آس پاس ملنے کی کوئی بھی گنجائش بھی نہیں تھی کہ دور سے روشنی نظر آئی۔ جب چلتے چلتے آپ قریب گئے تو معلوم ہوا کہ ایک جھوپڑی ہے، اور روشنی بھی اسی جھوپڑی کے سامنے سے جلتی ہوئی لکڑی کی ہے۔ حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ اس جھوپڑی کے قریب گئے اور آواز دی۔ آواز دینے پر ایک بوڑھا جھوپڑی سے باہر نکلا۔ یہ ایک برہمن تھا۔ آپ کی تعظیم کی اور کہا کہ آپ بہت زیادہ تھکے معلوم ہوتے ہیں، اگر رات یہیں قیام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ برہمن کے اس سلوک سے آپ بہت متاثر ہوئے
اور آپ نے کہا ہمیں بہت جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے، ورنہ تمہاری دعوت کو ضرور قبول کر دے۔ آپ وہاں سے کوہستان کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل مقصود کے قریب تک پہنچ گئے، جہاں سے پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ کچھ دور چلنے پر حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بابا بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ بہت پسند آئی۔ انہوں نے اس کا اظہار حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، جس پر آپ نے ان کو یہاں پر رکنے کی اجازت دے دی اور آپ یہیں پر بابا حاجی بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ رک گئے۔ اور ابھی جو آپ درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ درگاہ شریف حضرت حاجی بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور آپ جب حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کا پہاڑ چڑھتے ہیں تو آپ کو پہلی سلامی یہیں پر دیکھنے کو ملے گی، اور یہ پہلی درگاہ ہے، یہ حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ بہرحال یہاں سے راستہ انتہائی دشوار تھا، گنجان اور گھنا جنگل، چاروں طرف سوائے بڑے بڑے درختوں کے اوپر پہاڑ کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ کچھ غور و فکر کے بعد آپ نے اپنے دلدل کی طرف دیکھا اور کہا، اے دلدل، اس دنیا فانی میں کوئی بھی ذی روح ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو، سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، فرق صرف آج اور کل کا ہے، مگر شفیق دلدل نیکی ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہے گی، اس لیے تو بھی آج ایک نیکی کر لے تاکہ آنے والی دنیا میں تیرا نام زندہ رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ تو ایک ایسی چھلانگ لگا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں۔ آپ کی ایک خواہش سن کر دلدل خوشی سے دم ہلانے لگا۔ آپ کے حکم کے مطابق دلدل نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی، لیکن افسوس کہ اس کی قوت نے جواب دے دیا اور آپ کا دلدل شہید ہو گیا۔ آپ کے ساتھیوں نے اس کے جسم کو دفن کر دیا۔ اس کے مقام مدفن سوائے ان بزرگوں کے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مطلب ناظرین، حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دلدل کہاں دفن ہے، ان بزرگوں کے علاوہ کسی کو بھی معلومات نہیں ہے، مگر دلدل نے جہاں سے چھلانگ لگائی تھی وہاں اس کی نال کا نشان آج تک موجود ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا سے دعا مانگی کہ اے ذات باری، میری مشکلوں کو حل کر، بندہ تیری آزمائش سے قابل نہیں، تیری ذات کا ادنا کرشمہ میری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہواؤں میں تیزی پیدا ہونے لگی، درخت گرنے لگے، بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی، وہاں کے باشندے تھرا اٹھے۔ اسی وقت بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ نے پرزور آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تیسرے نعرے پر 3 حصہ پہاڑ زمین میں دھس گیا۔ اللہ اکبر! ان واقعات کو دیکھ کر وہاں کے جاہل لوگ آپ کی آمد کو مصیبت و پریشانی سمجھے اور آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکالیف دینے لگے۔ بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ سب ہی مذہب کے افراد کے لیے تھی۔ آپ نے ہر ایک کو سچائی، ایمانداری و محبت و ہمدردی اور اخلاق کا سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے عقیدت مندوں میں سب ہی مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں پر آپ کی تعلیم کا اثر ہونے لگا اور کچھ لوگوں نے آپ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسرب با اسلام ہو گئے۔ یہ خبر وہاں کے راجہ نل کو بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنی جادوگری کا استعمال کیا، لیکن کوئی بھی وار کامیاب نہ ہوا۔ اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اب اس کو اپنا وقار خطرے پر نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے چند حواریوں کو طلب کر کے صورتحال پر غور کیا اور مشورہ کیا، لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی۔ تو راجہ نے ایک آئیڈیا پیش کیا جس کو سب نے پسند کیا۔ اس آئیڈیا پر سب حواریوں اور خود راجہ کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا اور وہ سب خوش نظر آنے لگے۔ روایت ہے کہ راجہ نل کی لڑکی بے حد حسین اور خوبصورت تھی، جس کی دل فریبی اور دلکشی کے چرچے عام تھے۔ وہ لڑکی بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی گئی۔ وہ لڑکی جب بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تب اس نے آپ کو دیکھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا اور بیٹی کے نام سے پکارا۔ آپ کی تعلیم کا اس پر بے حد اثر ہوا اور وہ مسرب با اسلام ہونے کی درخواست کرنے لگی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا اور اس کا نام فاطمہ رکھا۔